الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ گزشتہ 4 آیات میں اللہ رب العزت نے اتقیاء، سعداء، نیک بختوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی 5 صفتیں بیان فرمائی اور اہل اسلام کو ان 5 صفات کے اپنانے کی ترغیب دی۔ اب اگلے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اشقیاء، بدبختوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پھر ان بدبختوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک گروہ اور ایک جماعت تو وہ ہے جنہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے اپنے دل کی بات کا اپنے زبان پر اظہار کیا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اللہ کی وحدانیت ماننے سے انکار کیا، انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جماعت وہ ہے کہ جو اخلاق کے پستی کے اس درجے کو پہنچے ہوئے ہے کہ اپنے قلبی بات کا زبان پر اظہار بھی نہیں کرتے، بلکہ دنیاوی مفاد اور اغراض کے خاطر مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، لیکن دل سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو ابتدائی 2 آیات کے اندر کفار کا تذکرہ ہوگا اور بعد میں 13 آنے والی آیتیں ان میں منافقین کا تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا۔ یہاں پر عام کافر مراد نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے وہ کفار مراد ہے جن کا خاتمہ اور موت کفر پر ہو، اللہ کے علم میں ان کا خاتمہ اور موت کفر پر ہو، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، ورنہ بہت سارے کافر تھے اور پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ اس آیت کے اندر داخل نہیں۔ دوسری بات، کفر کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک آپ حضرات سنیں گے، بار بار یہ لفظ آئے گا تو اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ کفر لغت کے اندر کہا جاتا ہے چھپانے کو، اور اسی طریقے سے ناشکر آدمی کو بھی عربی کے اندر کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے محسن کے احسان کو چھپاتا ہے۔ اور اسی طرح کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی بیج اور دانے کو ڈال کر مٹی کے اندر چھپا دیتا ہے۔ یہ لغت کے اعتبار سے ہے، اور شریعت کے اصطلاح میں کفر کہا جاتا ہے جو ایمانیات نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان میں سے کسی کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر کفر کی تعریف کی ہے، عدم تصدیق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیما علم بالضرورت مجیئہ بہ۔ امام رازی فرماتے کہ کفر کہا جاتا ہے رسول کی تصدیق نہ کرنا ان چیزوں میں جن کا یقینی اور قطعی طور پر دین سے ہونا ثابت ہے، ان میں رسول کی تصدیق نہ کرنا یعنی تکذیب کرنا یہ کفر کہلاتا ہے۔ تو آپ حضرات سمجھ گئے کہ کفر لغت کے اندر چھپانے کو کہا جاتا ہے، اور شریعت کے اصطلاح میں ایمانیات میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ کفر کی اقسام
کفر کی 5 قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی قسم کفر استکبار، تکبر کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننا، قبول کرنے سے انکار کرنا، جیسے ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس لعین نے ابا انکار کیا، واستکبر اور بڑا بننے کی کوشش کی یعنی تکبر کی، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ نمبر 2 کفر اعراض۔ کفر اعراض کہا جاتا ہے کہ نہ رسول کی تصدیق کرے اور نہ تکذیب کرے، نہ تو سچا جانے اور نہ جھوٹا کہے بلکہ روگردانی کرے، اس کو اعراض کفر اعراض کہا جاتا ہے۔ اما انذروا معرضون، یعنی جن سے وہ ڈرائے جاتے ہیں ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نمبر 3 کفر تکذیب۔ کفر تکذیب کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا، اللہ کے رسول کو جھٹلانا یہ کفر تکذیب کہلاتا ہے۔ اس سے قرآن میں ہے ان کل الا کذب الرسل، ہر امت نے اپنے رسول کی تکذیب کی۔ اور چوتھی قسم کفر کی ہے کفر ارتیاب، نہ رسول کے صادق ہونے کا یقین ہو اور نہ کاذب ہونے کا یقین ہو، بلکہ بندہ شک اور تردد میں ہو کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اسے کفر ارتیاب کہا جاتا ہے۔ کفر کی 5ویں قسم کفر نفاق ہے، یعنی زبان سے اقرار کرے قلب اور دل سے انکار کرے، اسے کفر نفاق کہا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے کفر کی 5 قسمیں بیان کی، کفر تکذیب، کفر استکبار، کفر اعراض، کفر ارتیاب اور کفر نفاق۔ ان 5 کا تذکرہ قرآن پاک کی مختلف آیات میں آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اللہ کے علم میں وہ کافر ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذار عربی کے اندر کہا جاتا ہے کسی کو ایسی خبر دینا جس میں خوف ہو، جیسے کہ بشار کہا جاتا ہے کسی کو ایسا خبر سنانا جس سے سرور اور خوشی ہو، اسی طرح انذار کسی کو ایسا خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو۔ اور رسول کو قرآن پاک کی اصطلاح میں نذیر بھی کہا جاتا ہے، لیکن نذیر مطلقاً عام ڈرانے والے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اس ڈرانے والوں کو کہا جاتا ہے جو شفقت، محبت، پیار کی وجہ سے ڈرائے، جیسے والد اپنی اولاد کو ڈراتا ہے کہ آگے نہ جاؤ، آگ ہے جل جاؤ گے، آگے سانپ ہے، بچھو ہے، تمہیں ڈس لیں گے، آگے نہ جاؤ، گڑھے میں گر جاؤ گے۔ تو یہ جو ڈرانا ہے یہ شفقت اور محبت، الفت کی وجہ سے۔ ڈاکو جو پستول کن پٹی پر رکھ کر کہتے ہیں جو کچھ ہے نکالو، اسے عربی کے اندر نذیر نہیں کہا جاتا، جو محبت اور الفت پیار کی وجہ سے ڈرائے اسے نذیر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے رسول آپ غم نہ کریں، آپ ان کافروں کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہو، آپ ان کو دعوت دے یا دعوت نہ دے، آخرت اور جہنم کے عذاب سے انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب برابر ہے سواء علیہم، ان پر برابر ہے، آپ علیہ السلام کے لیے نہیں، آپ کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر نہیں، بلکہ تبلیغ رسالت، پیغام خداوندی پہنچانا آپ کے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ آپ کی دعوت کوئی قبول کرے یا نہ کرے، آپ کی بات کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کو تو ضرور فائدہ ہوگا اور یقیناً آپ کا فرض ادا ہوگا، اجر ملے گا۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ کریم نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم،
اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب ہدایت حاصل کیا جاتا ہے یا تو سننے سے، یہ ایک ذریعہ وسیلہ ہے۔ انسان حق سنتا ہے اور جب حق دل و دماغ کے اندر چلا جاتا ہے سماعت کے راستے سے تو پھر بندہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ اگر سماعت نہیں، انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے کی وجہ سے یہ بھی ہدایت کا ذریعہ اور آلہ ہے، پھر اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن ان کے کانوں پر بھی پردہ ہے اور ان کے آنکھوں پر بھی پردہ ہے، اور ان کے دل ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے الٹے ہو چکے ہیں۔ جیسے پیالہ اگر الٹا ہو، اس پر پورا سمندر بہا دیا جائے تو وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ اگر پیالہ سیدھا ہو اور ایک ایک قطرہ اس میں جاتا رہے تو ایک نہ ایک دن وہ پیالہ بھر جائے گا۔ تو ان کے قلوب الٹے جا چکے ہیں، وہ الٹ چکے ہیں ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے، اور ان کے اندر جو صلاحیت اور استعداد تھی حق قبول کرنے کے، وہ بداعمالیوں کی وجہ سے استعداد صلاحیت ختم ہو گئی۔ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر جب یہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سچائی اور تصدیق اور تکذیب، حق اور باطل، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اچھے کو اچھا نہیں سمجھتا، برے کو برا نہیں سمجھتا، وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کے دلوں پر مہر ہے، ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ پردہ ایسا نہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ایک باطنی پردہ ہوتا ہے۔ ہمیں کافر نظر آئے کہ ان کے آنکھوں پر پردہ ہو یا کانوں پر پردہ ہو، اس سے ظاہری پردہ مراد نہیں ہے بلکہ باطنی پردہ مراد ہے، یعنی قلب کے اندر جو صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے حق قبول کرنے کی، وہ بداعمالیوں کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چھین لی، اب یہ حق قبول نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کے اندر یہ سزا ہوئی، آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے۔ تو گزشتہ 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین اور مؤمنین کی صفات کو بیان فرمایا اور مسلمانوں کی ترغیب دی کہ وہ ان اچھی صفتوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے، اور اگلے 2 آیات کے اندر کافروں کے کفر اور ان کے ضد اور عناد کو بیان فرمایا اور ہمیں ترغیب دی کہ ہم دل کے اندر ضد، عناد، بغض اور حسد، یہ مہلک امراض ہے، ان سے اپنے قلب کو پاک رکھے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ آپ ڈرائے انہیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ کریم نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔